السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عزت، جلال، ہر قسم کی تعریف کی لائق ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو دین اسلام جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمارے گائیڈنس کے لیے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک پیغمبر، ایک نبی بھیجا اور ایک قرآن مجید کی شکل میں ایک کتاب ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائی۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آج اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع، جو ٹاپک ہے، وہ ہمارے زندگی کا اصل مقصد اور ٹیمپرری مقصد۔ ہمارا اصل مقصد کیا ہے اور ہم کس مقصد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح دنیا کی چیزوں کا مقصد کیا ہے، دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد کیا، دنیا کے اندر انسان اور جنات کے علاوہ جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے وجود کا مقصد کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم مختصر طور پر ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں کیوں پیدا کی ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو۔ تو لہٰذا اس سے پہلے میں نے ایک بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ انسان جو ہے دو چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ انسان جو بظاہر نظر آتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دو چیزوں سے ملا ہوا ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے، اس کی باڈی ہے، اور اس کے اندر ایک چیز کیا ہے، اللہ رب العالمین نے انسٹال کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک سب کچھ کیا ہے، ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی چیز ہم بنا دیتے ہیں تو اس کے کنٹینیو چلنے کے لیے اس کے لیے کیا ہے، کچھ چیزوں کو ہم نے ڈالنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر گاڑی چلنا ہے تو تیل ہونا ہے، پیٹرول ہونا ہے، ہر چیز دنیا کی کیا ہے، چلنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اس کے لیے بہت لازمی ہے۔ تو اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ نے جس چیز کو جہاں سے پیدا کیا اس کی ضرورت بھی وہیں سے جوڑ دی اللہ نے۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم کو اللہ کہاں سے بنایا، مٹی سے بنایا، تو اس کے گروتھ کے لیے، اس کے بڑھوتری کے لیے، اس کے نشو و نما کے لیے اللہ نے جو چیزیں سلیکٹ کی ہیں وہ بھی زمین ہی سے سلیکٹ کی ہیں۔ ایسا نہیں کہ زمین سے بنا کو آسمان سے اتارا، نہیں،
ہمارا جسم زمین سے بنا ہے، ایک نہ ایک دن زمین میں جانا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ چیزیں بھی اللہ زمین سے نکالا، چاول وغیرہ. اور اندر کی جو روح ہے وہ ہماری روح کہاں سے اتری ہے؟ آسمان سے اتری ہے، اور ہمارے جسم اوپر سے اتری ہے. اللہ روح ایسا نہیں کہ سامنے سے نہیں ڈالا ہمارے اوپر اور نیچے سے نہیں ڈالا، بلکہ آدم علیہ السلام کا جب پتلا اللہ نے بنایا تو سب سے پہلے جو قرآن کی آیت ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی ہے. تو اللہ نے یہاں سے پہلے آدم علیہ السلام کا سر، پہلے آنکھیں آئی، پھر آدم علیہ السلام کے زبان، ہونٹ، اس کے بعد کان، اسی طرح روح کیا ہے اوپر سے نیچے اترتی گئی ایسا. ظاہر سی بات ہے جب ہماری روح اوپر سے آئی ہے تو اس کے گروتھ کے لیے، اس کے بڑھوتری کے لیے اللہ رب العالمین کیا ہے، اس کا کھانا بھی اوپر ہی سے اتارا ہوا ہے. اور اس میں عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہارے باڈی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اسے تمہیں پکڑا لینے کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی طرف زیادہ کانسنٹریشن کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے، دیکھو دن میں کتنے بار کھاتے ہیں ہمیں کھانا؟ 3 ٹائم. اور نماز 5 ٹائم. ہمارے باڈی کے لیے، اس کے اسٹرانگ رہنے کے لیے کھانا ہونا ہے، اور ہماری روح کے اسٹرانگ رہنے کے لیے نماز ہونا ہے. اور یہاں پر جو چیز زیادہ امپورٹنٹ رہتی ہے ہم اسی پر ہمارا زیادہ فوکس رہتا ہے. کوئی بھی سبجیکٹ، کوئی پروجیکٹ ہم جس کے اوپر ورک کرتے رہتے ہیں نا، اگر وہ امپورٹنٹ ہے تو دن رات ایک کر کے اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، زیادہ ٹائم اسے دینے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ دن میں 3 ٹائم ہمارے لیے کھانا لکھ کر اور 5 ٹائم نماز ہماری زندگی میں نازل کر کے ہمیں انڈائریکٹلی یہ میسج دے رہا ہے کہ تمہارے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ تمہاری روح کی حیثیت ہے. اگر روح نکل گئی تو یہ باڈی کوئی ویلیو نہیں ہے. جب تک روح ہمارے اندر ہے بس نام لے کے ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، اپنے گھروں کو بلاتے ہیں. اگر روح نکل گئی ایک دن بھی رکھتے نہیں گھر کے اندر، کتنا بھی پسندیدہ انسان رہندے، کتنا بھی ہمارا دوست رہندے، کتنا بھی بڑا رشتہ دار رہندے، کتنا بھی زیادہ اس سے محبت رہندے، ایک دن ہم کیا ہے اس کو اپنے گھر کے اندر رکھتے نہیں، اس کا نام تک چینج کر ڈالتے ہمیں. کیا بولتے ہیں؟ نام تک چینج کر ڈالتے ہمیں. کیا بولتے؟ ڈیتھ باڈی. ڈیتھ باڈی کہاں ہے بھائی؟ ہاسپٹل سے لے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد اس کا نام تک نہیں لیتے ہم لوگ. تو اللہ بولتا ہے کہ تمہاری روح جو اصل ہے اس کی اصل ویلیو ہے تمہارے جسم کی نہیں. اور دوسری چیز یہاں پر دیکھو، اللہ بولتا ہے جو تمہاری جسم ہے اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں، روح کی گارنٹی تم لوگوں نے لے لو. کیا بولے اللہ؟ رزق تمہارے جسم کو بڑھانے کی گارنٹی میں لیتا ہوں. سورہ ہود کے اللہ رب العالمین بولتا ہے، سورہ ہود آیت نمبر وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے کہا کہ تمہارے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. اعلیٰ جب عربی کے اندر آتا ہے تو کمپلسری ہونا چاہیے، وہ چیز فرض کے لیے آتا ہے، وہ چیز میرے اوپر واجب ہے. اللہ نے ہمارے رزق کو اپنے اوپر واجب کر لیا، وہ دیتا چھے ہم نا، اللہ اس کی گارنٹی لے لیا. اب اللہ ساری زندگی ہمیں دیکھو بولتا ہے کہ تمہیں روح کی گارنٹی لے لو. ہاں بس روح کے لیے گائیڈ تو میں کرتا ہوں تمہارے کو، لیکن کیا ہے روح کا گروتھ جو ہے وہ تمہیں کرنا ہے اپنے اندر سے، اپنی سیکریفائسز کر کے تم کیا ہے روح کو نشو نما تمہیں دلانی ہے، لیکن تمہارے جسم کو میں کیا ہے نشو نما دلاؤں گا. لیکن آج ہماری سوچ الٹی ہو گئی ہے. ہمیں کیا ہے جسم کو بڑھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پلاننگ کرتے ہیں. جم سینٹر کتنے اوپن ہوئے نہیں معلوم. جم سینٹر کہتے ہیں ہمارا فوڈ، ہر چیز کے اوپر کیا ہم لوگ فوکس کرتے ہیں، کیا کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، ہر چیز کے اوپر ہم لوگ فوکس کرتے ہیں. حالانکہ اللہ بولتا ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. تمہارے جسم تو میں بڑھاؤں گا. ارے تمہارے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے جب تم تھے کچھ کر نہیں سکتے تھے، 9 مہینے کھانا میں دیا تمہارے کو، تو تمہارے باہر آنے کے بعد کیسا بھوکا چھوڑتا ہوں میں تمہارے کو. اللہ ہمیں ساری چیزیں بولتا ہے، لیکن میری روح کیا ہے تمہاری امانت ہے، اس کی حفاظت تمہیں کرنا ہے. لیکن ہمیں اصل روح کو چھوڑ کر جسم کے اوپر لگ گئے. آج ہر چیز میں ہمیں کیا ہے جسم کو دیکھتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ آپ لے لو، ہر چیز کے اندر فیس دیکھتے ہیں. جسم آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اس کی دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اتنی بات سمجھنے کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں. انسان جب پیدا ہو گیا دنیا کے اندر، اس کو سمجھ آ گئی، عقل آ گئی، سب سے پہلا کام جو انسان کیا کرتا ہے، آنے کئی کو آئے بھائی ہمیں یہاں وہ معلوم کرتا ہے. ہمیں کہاں کسی اور گاؤں کو جاتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں ہمیں آنے کا مقصد کیا کام کے واسطے آئے ہمیں یہاں، وہ کام کر لے کو آ جاتے ہیں ہم لوگ. تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا، میں آیا کئی کو دنیا کے اندر، وہ سوچتا ہے انسان. اب ظاہر سی بات ہے سوچتے ہیں نا، کوئی چیز سامنے آتی نہیں، اب اسے کیا ہے ڈھونڈنا پڑتا ہے، ریسرچ کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں. جنت نہیں ہے، جنت میں خالی سوچ لو سامنے آ جاتی وہ چیز. دنیا میں کیا ہے سوچنے سے سامنے نہیں آتی، اس کے ڈھونڈنا پڑتا ہے نکل کر. جب انسان ڈھونڈتا ہے تو 3 چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، 3 مخلوقات اللہ کی.
کتنی مخلوقات؟ 3 مخلوقات اللہ کی اس کے سامنے آ جاتی جب ریسرچ کرنا اسٹارٹ کرتا اپنے مقصد کے اندر۔ سب سے پہلی مخلوق تو فرشتے دکھتے اسے، کون؟ فرشتے، معلوم ہوتا کہ ہاں بھائی وہ چیزیں وہاں سے لانے والے فرشتے ہیں۔ اور دوسری چیز اس کو ملتا ہے جانور، اینیملز، برڈز، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اور تیسری چیز اس کو ملتی ہے انسان اور جنات۔ کیا ملتے ہیں؟ انسان اور جنات۔ اب دیکھتا ہے کہ سب سے پہلی جو مخلوق ہے فرشتے، اب اس کے اندر جب وہ ریسرچ کرنا اسٹارٹ کرتا ہے تو اللہ ان کو عقل دیا۔ کیا دیا ہے؟ فرشتوں کے پاس عقل ہے، لیکن ایک چیز نہیں ہے فرشتوں کے پاس، خواہش نہیں ہے، فیلنگز نہیں ہے، کسی چیز کی تمنا فرشتوں کو نہیں ہے، اللہ جو بولے وچ کرتے۔ دوسری جو مخلوق ہے جانور، برڈز، پرندے، اینیمل جتنے بھی ہیں، ان کو اللہ کیا ہے؟ خواہشات دیا لیکن عقل دیا نہیں ہے۔ بھینس کے پاس عقل ہے، گدھے کے پاس عقل ہے، کوئی بھی جانور آپ اٹھا لو، کوئی بھی اینیملز، کوئی بھی برڈز آپ اٹھا لو، اس کے پاس عقل نہیں ہے لیکن شہوت ہے، خواہش ہے، اس کے پاس ہے۔ ہر جانور کے اندر خواہش پائی جاتی ہے۔ پہلے کو عقل دیا، خواہش دیا نہیں، دوسرے کو خواہش دیا، عقل دیا نہیں، اب تیسری مخلوق آتی ہے انسان اور جنات۔ انسان اور جنات کو کیا دیا؟ اللہ عقل پلس خواہش دو بھی دیا، فیلنگز ہے، خواہشات ہیں، پسند کی چیزیں، سب کچھ ہے انسانوں کے اندر، اور عقل بھی انسان کے اندر ہے۔ ہر ایک کا مقصد الگ الگ کر کے اللہ رب العالمین کیا ہے؟ دنیا کے اندر لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی جو 2 مخلوق ہے یہ مکلف نہیں ہے، کیا ہے؟ مکلف بولتے ہیں۔ اب اگر کوئی کام ہمیں کرے تو اس کا حساب دینا، اس کو بولتے ہیں مکلف۔ دنیا کے اندر اتنے دن تجھے بھیجا تھا، کیا کر کو آیا؟ حساب دے۔ تو اللہ 2 مخلوق سے حساب لیتا نہیں، نہ پرندے سے لیتا، نہ اینیمل سے کچھ بھی لیتا، نہ جانوروں سے، اور نہ ہی فرشتوں کو پوچھتا اللہ کیا کرے تمہیں بول کو، کچھ بھی نہیں پوچھتا ان کو۔ پوچھتا تو ہمارے انسانوں کچھ کیا کر کو ہے؟ نماز پڑھے، روزہ رکھے، ایک دوسرے کے حق ادا کرے۔ دنیا میں جو مقصد کے لیے بھیجا تھا کیا وہ مقصد ادا کر کو آئے؟ نہیں کر کو آئے۔ یہ ہمیں مکلف ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کیا ہے؟ انسان اور جنات کو مکلف بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے پہلے مخلوق فرشتے صرف عقل دیا اور کہا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ بھائی بڑی معصوم مخلوق ہے فرشتے میرے، گناہ کبھی سوچتے بھی نہیں گناہ کے بارے میں، اور یفعلون ما یؤمرون، جو میں بولتا ہوں وہ کرتے انہوں، اس سے بڑھ کو نہ بڑھ کو کرتے نہ کم کرتے۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ اور دوسری صفت جانوروں کی، اللہ کہیں کو پیدا کرے ان کو؟ ایک تو اللہ کا لشکر ہے جانور، اللہ کی آرمی ہے۔ اللہ کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے تو انہی کی مدد لیتا ہے اللہ۔ پورے قوموں کو اٹھا کر دیکھ لو، ابابیل کا واقعہ، جو ابرہا جو کعبۃ اللہ کو ہلاک کرنے آیا تھا، چھوٹے چھوٹے برڈز کے ذریعے اللہ اس کو ہلاک کر دیا۔ کس کے ذریعے؟ برڈز کے ذریعے اللہ کو ہلاک کر دیا۔ اللہ ان ساری مخلوقات کو اپنی لشکر کے طور پر، آرمی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اور دوسری انسانوں کی کیا ہے؟ مدد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان مخلوقات کو۔ اب فرشتے ہو گئے، جانور ہو گئے، ان کا مقصد بھی اللہ بیان کر دیا، خواہشات سب کچھ بیان کر دی۔ اب تیسری چیز، انسان کے اندر عقل بھی ہے اور دوسری چیز شہوت بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو دے کر اللہ ایک ایسے امتحان میں ان کو ڈال ڈالا، اور اللہ نے کہا کہ اگر یہ ایگزام میں تمہیں سکسیس ہو گئے، فرشتوں سے بڑھ کر تمہارا مقام دے ڈال تمہیں۔ فرشتے تمہارے قدموں میں آ کے پر بچھاتے اپنے، تمہارا ویلکم کرنے کے لیے۔ لیکن اگر تم یہ ایگزام میں ناکام ہو گئے تو یاد رکھنا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور دیکھتے ہیں نا، جانور نہیں، اس سے بھی بدتر زندگی میں تمہیں دیتا ہوں۔ کس کا؟ قرآن کی آیت ہے۔ اگر ایگزام میں کامیاب ہو گئے، فرشتوں سے بیسٹ لائف تمہیں ملتی، فرشتے تمہارے قدموں میں پر بچھاتے۔ اگر وہ ایگزام میں ناکام ہو گئے، جانور نہیں، جانوروں سے بھی بدتر زندگی میں تمہیں دے کر رہوں گا دنیا کے اندر۔ آج وہ ہے ہماری حالت۔ جانوروں کو تو ذرا کیا ہے، کتوں کو لاکھ کھانا تو دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت اس سے بھی بدتر ہو گئی ہے آج۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اور دوسری چیز، اس کے بعد انسان اب مل گیا اس کا مقصد، اللہ ہم نے ایگزام کے واسطے پیدا کرا۔ کیا ہے؟ ایگزام کے واسطے اللہ ہم نے دنیا میں بھیجا۔ اب ایگزام دینے کے واسطے اصل سبجیکٹ معلوم ہونا نا پہلے، بھئی کون سا سبجیکٹ کا ایگزام دینا ہمیں، اصل ایگزام بولتے ہیں نا، سبجیکٹ کیا ہے؟ تو اب بندہ سیکنڈ اسٹیپ اس کا آتا ہے سبجیکٹ کے لیے نکلتا اب ریسرچ میں۔ اب جب سبجیکٹ کی ریسرچ میں نکلتا تو ایک کتاب اس کو مل جاتی ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر کون سی کتاب ملتی؟ ایک کتاب ملتی، اور وہ کتاب اسے بتاتی کہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قرآن کہتا ہے کہ بھائی دنیا میں تو آ گیا، تیرا سبجیکٹ دنیا کے اندر یہ ہے، تیرا مقصد یہ ہے کہ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنا۔
جنات اور انسان دونوں کو ملا کر اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ میری عبادت ہے. اور آگے اللہ نے کہا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. بھائی تمہیں پیسے دو، رزق دو، کھانا دو بولتا نہ ہوں میں، وما يطعمون، اور تمہیں کھلاؤ بھی نہ کو مجھے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ رازق ہے، اللہ کھلانے والا، اللہ پلانے والا ہے. بس تمہارا کام دنیا میں عبادت کرنا ہے، وہ عبادت کر کو تمہیں آ جاؤ میرے پاس. اب کیا ہو گیا؟ ایگزام بھی معلوم ہو گیا، سبجیکٹ بھی معلوم ہو گیا، مقصد بھی انسان کو معلوم ہو گیا. اب ذرا ہم اسے یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں. اسٹاپ کر کے اب دنیا کا مقصد دیکھ لیتے ہیں. یہ دنیا آخر بنی کہیں کو؟ معلوم ہے کسی کو دنیا کا مقصد کیا ہے؟ یہ دنیا جو اتنی بڑی قائم ہے، اس کا مقصد کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کچھ لوگ کیا ہے جن کے پاس نالج نہیں، دنیا کا انکار کر ڈالتے. بھائی بیکار کی چیزیں ہیں پورے، کیا بولتے ہیں؟ یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں، یہ سب ساری کی ساری چیزیں. اللہ خود قرآن میں بولتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. جس کی ایسی سوچ ہے نا وہ کافر سوچ ہے. وہ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ظن کہتے ہیں گمان کو، سوچ کو، تھنک کو. اللہ بولتا ہے جو انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا بیکار کی بنا دی گئی ہے، ما خلقنا السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں تم دیکھ رہے ہو یہ بیکار اگر کسی کے اندر آ گئی یہ سوچ تو سمجھ جاؤ کہ وہ کافروں کی سوچ ہے. اور دوسری آیت میں تو اللہ بڑا واضح کر دیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بھائی ان فی اختلاف اللیل، دن اور رات کے آنے جانے میں، دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، سورج گیا چاند آیا، چاند گیا سورج آیا. اللہ بولتا ہے یہ اس کے الٹ پھیر جو تمہیں دیکھتے ہیں نا، اس کے اندر بڑی نشانیاں آپ لوگوں کے لیے. اللہ کن لوگوں کے لیے نشانی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے. یہ تین ہی پوزیشن انسان کی ہے، یا تو اسٹینڈنگ پوزیشن میں رہتا، یا تو سٹنگ پوزیشن میں، یا تو سلیپنگ پوزیشن میں. تین ہی پوزیشن انسان کی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور پوزیشن انسان کی ہے ہی نہیں ہے. تو اللہ بولتا ہے جو لوگ مجھے یاد کرتے ہیں ان تینوں پوزیشنوں میں، ایسے لوگ کیا ہے آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور ان کے آگے پیچھے ہونے میں، اوپر اور ان کے اختلاف میں، اختلاف کہتے ہیں ایک کے بعد ایک کا آنا. تو ان کے آنے میں کیا ہے جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. آٹومیٹک ان کے اندر سے آؤٹ پٹ نکلتا ہے کہ اللہ ساری کی ساری چیزیں جو بنایا ہے نا تو یہ بیکار کے پیدا نہیں کیا. تو سمجھ میں یہ بات کیا؟ تو بھی یہ آیت سے کیا تو بات سمجھ میں آئی؟ دنیا کہیں کو پیدا کرے اللہ، بس اللہ بولتا ہے غور کر لو، فکر کر لو. کبھی غور کرے؟ کوئی بتا سکتے یہاں پر اللہ دنیا کہیں کو پیدا کرے؟ یہ آیت تو واضح نہیں کرتی ہے نا. بس آیت بولتی ہے غور کر لو، غور کرنے کے بعد تمہیں نتیجہ ملتا، آؤٹ پٹ ملتا. ہمیں غور نہیں کرے نا، کیا آؤٹ پٹ ملا ہم کو؟ ہاں آیت کیسا سمجھتے بھی رہی ہے؟ بس آسمان زمین میں غور و فکر کرنا ہے. کب کرے غور و فکر؟ تو سب سے پہلا مقصد جو ہمیں ملتا ہے اللہ کی پہچان. عبادت کب کرتے ہمیں؟ جب اس کا وہ پورا حلیہ ہم نہ معلوم ہے نا، بھائی کون کی ہے، ایک طاقت ہے، اسے ہم نہ ماننا ہے. اب غور کیسا کرنا؟ یہ جو سسٹم چلتا ہے دنیا کا، یہ چاند سورج ٹائم پہ آتے ہیں، ٹائم پہ چلے جاتے ہیں، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، یہ ایسے تو چلتے نہ. یہ ظاہر سی بات ہے کون کن کو روٹیٹ کرتا ہے، کون کے سسٹم چلاتا ہے؟ وہ سسٹم چلانے والا کیا ہے ہم نہ پیدا کر ڈالے. سو یہ سورج کو جو بنایا، چاند کو جو بنایا، دن کو رات کو جس نے بنایا ہے وہی انسان کیا ہے ہمارا بھی کریٹر ہے، اسی نے ہم کو بھی پیدا کیا ہے. سب سے پہلا مقصد یہ ان آیت میں غور و فکر کرنے کا. اور دوسرا مقصد دنیا کا جو ہے نا، آئے ہم کس لیے دنیا کے اندر؟ ایگزام کے لیے، امتحان کے لیے. دنیا ہماری امتحان گاہ ہے. ظاہر سی بات ہے اب سبجیکٹ معلوم ہو گیا، اب وہ سبجیکٹ پریپیئر کرنے کے واسطے پلیس ہونا ہمارے کو. آپ لوگ کالج کے بچے جانتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ ایگزام دینا ہے تو اس کے لیے ایک الگ ہم نے کیا ہے ایک پلیس ہونا جہاں پر ڈسٹربنس نہیں رہنا، جہاں پر ہماری ضرورت کی چیزیں رہنا. بالکل اسی طرح اس امتحان کے پریپریشن کے لیے، ایگزام کے لیے اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے قائم کیا ہے. تمہارا یہ پریپریشن ہال ہے اور ایگزامینیشن ہال تو تمہارا خبر ہے. یہ تمہارا پریپریشن ہال ہے اور ایگزامینیشن ہال تمہارا خبر ہے. ظاہر سی بات ہے ہمارا جو پریپریشن ہال رہتا ہے اس کے اندر کیا ہے بہت سارا چیزوں کو سیکریفائس ہمیں کرنا پڑتا ہے. کرتے نہیں کرتے چیزوں کو سیکریفائس؟ جو IAS IPS کا ایگزام لکھتے ہیں ان کو معلوم، دن رات ایک کر ڈالتے، راتوں کی نیند حرام ہو جاتی، دن کا چین سکون حرام ہو جاتا، کھانا پینا وہ لوگ سیکریفائس کر دیتے.
بس ایک ہی ٹارگٹ رہتا مجھے ایگزام پاس کرنا ہے, مجھے ایگزام میں کیا ہے اچھے مارکس سے پاس ہونا ہے, بس ایک ہی ٹارگٹ ان کا. نہ سوتے ہیں نہ آپ ان کے فیسز کو دیکھ لو معلوم ہو جاتا, آنکھیں اندر چلے گئے رہتے, پورا بلیک ہو گیا رہتا اور انسان بڑا کمزور ہو گیا رہتا. بھائی کیا ہوا, بھائی ایگزام کے واسطے پریپیئر ہوتا ہوں, کیا کرنا بولو, ایگزام نزدیک سر پہ آ گیا اس کے واسطے پریپیئر ہوتا ہوں. ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں انہیں کیا کر لیا, یہاں پر سیکریفائس کر لیا. اللہ وہی بولتا ہے دنیا کے اندر غور کر لو, یہ چیزیں میں جو میں تمہیں دیا ہوں بس یہ تمہارے پریپیریشن کے لیے ایز اے ہیلپ ہیں یہ چیزیں, بس اسے اپنا حتمی مقصد بناؤ رکھو. بس پریپریشن ہال ہے, بس ایک وقت مقررہ تک رہتے ہوتا ہے تمہیں. اللہ جب آدم کو بھیجا دنیا میں کیا بولا, فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, اس سے پہلے کیا ہے, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور دوسری آیت میں بولتا حَتَّى إِلَى حِينٍ, ایک وقت مقررہ تک اللہ تمہیں یہاں پر رکھا ہوا ہے. بس اللہ ایک وقت سلیکٹ کر دیا, بھائی اتنے دن تمہیں دنیا میں رہنا ہے, اس کے بعد میں بلا لیتا ہوں تمہارے کو. ایگزام کے لیے آپ پریپیئر ہو کو خبر کے اندر داخل ہو جاؤ ایگزامینیشن ہال میں. تو یہ دنیا معلوم ہوا کہ ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے. اور آگے بڑھتے ہیں, دنیا کا مقصد معلوم ہو گیا. اس کے بعد دنیا میں جو چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں, یہ جو اڑتے ہوئے پرندے, اینیملز, برڈز, ان کا مقصد کیا ہے آخر, ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو بتا دیا کہ اللہ کا لشکر ہے, اللہ کی آرمی ہے, اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنا ہے, اسی کے ذریعے ہلاک کرتا. اس سے پہلے ایک نیوز آئی تھی نا, جہاں پر کسی گاؤں میں چڈے آ گئے تھے, بہت ساری اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق آ کر کیا ہے وہ گاؤں والوں کیا ہے پریشان کر رہی تھی. اللہ انہی کے ذریعے کیا ہے اپنی قوموں پر عذاب بھیجتا ہے, جو قوم کیا ہے شریر ہو جاتی ہے, جو کیا ہے غلط راستے پر چلنا اسٹارٹ کر دیتی ہے, اللہ انہی کے ذریعے عذاب بھیجتا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو دوسری سورت قرآن کی نام ہے سورۃ البقرہ. بقرہ کے معنی گائے, کس کو بولتے ہیں بقرہ, گائے. اور آگے بڑھیں گے تو آپ کو سورۃ العنکبوت ملے گی, عنکبوت کے معنی مکڑی, اسپائڈر جس کو ہم لوگ بولتے ہیں. اور آگے بڑھیں گے سورۃ النحل, نحل بولتے ہیں شہد کی مکھی کو. اور آگے بڑھیں گے سورۃ النمل, نمل بولتے ہیں چیونٹی کو. اور آگے بڑھیں گے سورۃ الفیل آپ کو ملے گی, فیل کہتے ہیں ہاتھی کو, ایلیفینٹ کو. ظاہر سی بات ہے اللہ اپنے قرآن مجید کے اندر سورتوں کے نام رکھا ہے, ان کے ناموں پر, ان پرندوں کے, ان اینیمل سے, ان برڈز کے ناموں پر قرآن کے نام رکھا ہے اللہ رب العالمین نے, انسانوں کو یہ میسج دینے کے لیے کہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کے اندر آ کر اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے. ان کے پاس عقل نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اپنا مقصد پورا کرتی ہیں. لیکن اے انسان تجھے کیا ہو گیا, عقل سب بھی رکھنے کے باوجود اپنے مقصد سے کئی کو غافل ہو گیا تو. عقل ہے, سمجھ ہے, سب کچھ تیرے پاس ہے, اس کے باوجود اپنا مقصد کئی کو چھوڑ ڈالا ہے دنیا کے اندر. یہ پرندے جن کے پاس عقل نہیں ہے, یہ درندے جن کے پاس عقل نہیں ہے, پھر بھی اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں. لیکن تجھے کیا ہو گیا کہ عقل رکھنے کے باوجود اپنا حکم پورا نہیں کر رہا ہے. یہی وجہ ہے میرے بھائی. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دنیا کے اندر انسان اور جنات کو چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں میں پیدا کیا ہوں, یہ ساری کی ساری چیزیں میری تسبیح بیان کرتی ہیں, میری تعریف کر رہی ہیں. اور یہ الگ بات ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے, تم نہ ان کی تسبیح, اللہ کی تعریف سمجھ میں آتی نہیں پرندوں کی. اگر اللہ مجھے اور آپ کو پرندوں کی زبان سمجھنے کی طاقت دے دے, جو پرندے, جو اینیملز پھر رہے ہیں ہمارے سامنے, اگر ان کی لینگویج میرے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے تو ہم جان پائیں گے کہ یہی مخلوق ہمارے اوپر بد دعا کر رہی ہے. کیا کرتی ہے یہ مخلوق ہمارے اوپر لعنت کر رہی ہے, یہ پرندے ہمارے اوپر, انسانوں کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر. انسان جو صبح و شام اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے, بغاوت کرتا ہے, اللہ کے راستے پہ چلے بغیر شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے, یہی مخلوق ہماری حقیقت کو دیکھ کر ہمارے اوپر تھوک رہی ہے. اللہ تو ہمیں ایک چیز سے محروم کر دیا, ہمارے پاس منہ نہیں ہے, ہمیں بول سکتے نہیں, لیکن تیرے پاس تو ہے نا, عقل ہے, سب کچھ ہے, تجھے کیا ہو گیا؟ پرندے ہمارے اوپر تھوک رہے ہیں. اللہ قرآن میں اس کو بھی بیان کر دیا. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ نے کہا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. سلیمان علیہ السلام کو اللہ اتنی طاقت دیا تھا کہ پرندوں کی زبان ان کو سمجھ میں آتی تھی. اینیملس, برڈس جو بولتے تھے نا, آرٹ اچھے سے سمجھ لیتے تھے, وہ انڈرسٹینڈ ہو جاتا تھا ان کو. چاہے ایک چونٹی جاتے رہتے, وہ کیا بات کرتے کرنے کا سلیمان علیہ السلام کو سنے آتا تھا. سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں کیا کچھ پرندے تھے, کچھ برڈس تھے, ان کی حاضری لیتے تھے سلیمان علیہ السلام, اٹینڈنس, آج کون ہے کون نہیں ہے بول کو, جیسے ہم لوگ اسکولس میں لیتے ہیں. تو ایک پرندہ نہیں تھا, ہدہد نام تھا اس کا. کیا تھا؟
ہدہد نامی پرندہ وہ کیا ہے، وہ کلاس میں نہیں تھا، انہیں فل غصہ آ گیا سلیمان علیہ السلام کو. انہوں نے کہا یہ ہدہد کہاں چلے گا میری اجازت کے بغیر، اگر آئے گا تو سخت سے سخت سزا دوں گا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا تو اسے کاٹ ڈالتوں یا پھر سخت سے سخت سزا دیتوں، یا پھر یہ کوئی کھلا ریزن لے کو آنا میرے سامنے جو ایکسیپٹیبل رہنا. ایسا ریزن لے کو آیا تو میں اسے بخش دوں، ورنہ بخشتا نہیں. فل غصے میں رہتے سلیمان علیہ السلام. وقت میں قرآن بولتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. ایک دور سے ایک پرندہ اٹھ کو آتا، غیر بعید بولتے فر اوے، دور سے ایک پرندہ ایسا اڑتے ہوئے آ کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھتا اور کہتا فقال احطت بما لم تحط بی، اے سلیمان، اے میرے آقا، اے میرے نبی، مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی خبر آپ کو نہیں ہے، مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو بات کہ آپ کو معلوم نہیں. فقال احطت بما لم تحط بی، پوچھتے کہ بھئی وہ کون سی بات ہے ذرا مجھے بھی بتا، جو بہانے کرتا ہے یہاں سے غائب ہو کو ہے، اگر تیرا ریزن اگر ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو میں تجھے کاٹ ڈالتا ہوں، تجھے کیا سخت سے سخت پنشمنٹ دیتا ہوں. تو اس ہدہد نامی پرندے نے کہا فقال احطت بما لم تحط بی وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں قوم سبا کے پاس سے آ رہا ہوں. سبا ایک قوم تھی، ایک ملکہ تھی، اس کی قوم تھی، میں اس کے پاس سے یہاں پر آ رہا ہوں اور ایک یقینی خبر لے کر آ رہا ہوں، پکی خبر لے کے آ رہا ہوں، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے. وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء. وہ ہدہد بولتا ہے کہ میں جب وہاں پر وہ قوم پہ سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے. کون ہے؟ امرأۃ کہتے ہیں عورت کو. وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو پایا جو وہاں کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، وہاں کے لوگوں کی لیڈر بنی ہوئی ہے. بڑے تعجب سے آ کے پرندہ کہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے بول رہا ہے. ذرا اس پرندے کی بات پر غور کرو. شکر اللہ رب العالمین کے ایز اٹ از اس کے ساری کی ساری بات کو قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا اللہ نے. یہ پرندے کو بھی کیا ہے، ایک عورت کا باہر جانا پسند نہیں ہے، ایک عورت کا کیا ہے بے پردہ ہو کر لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھنا پسند نہیں ہے، لوگوں کے سامنے جا کے اسپیچز دینا پسند نہیں ہے ایک پرندے کو. اور عورت کا ایک پارلیمنٹ میں ٹھہرنا بھی پسند نہیں ہے، ایک حکومت میں ٹھہرنا بھی پسند نہیں ہے. آج ہمارے لوگوں کے حال کیا ہے، اپنی وائف کو سامنے رکھتے، کوئی بھی چیز رندے سامنے رکھو، بیک سپورٹ کرتے سنو، اسے سامنے کھڑا کو ووٹاں دلیں گے اور سارا کام ہمیں کریں گے یہاں سے. ایک پرندے کو پسند نہیں ہے ایک عورت کی پالیٹکس، ایک عورت کا لیڈر بننا پسند نہیں ہے. اور نبی نے خود کہا اپنی زندگی میں لن یفلح قوم ولو امرہم امرأہ، اگر کوئی بھی قوم اپنی سرپرست، اپنی حکمران، اپنی لیڈر ایک عورت کو بنا لے گی، وہ قوم کبھی بھی سکسیس ہو سکتی نہیں ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ کوئی بھی چیز وقتی طور پر سکسیس ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہے حتمی طور پر فل سکسیس اور اس قوم کے اندر کیا ہے آ نہیں سکتی. تو پرندہ کہے آ کر بولتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو لوگوں پر حکومت کر رہی. اور آگے اس نے کہا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، وہ عورت اور اس کی رعایا، اس کی جو فالوور ہے، اس کو جو ماننے والے لوگ ہیں، دونوں مل کر کیا ہے اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. کس کی پوجا؟ سورج کو اپنا خدا مان رہے اللہ کو ماننے کے بجائے. دیکھو ایک پرندے کی سمجھ میں آ گئی یہ بات، اس کے پاس حالانکہ عقل نہیں ہے. اللہ ہم نے پیدا کریا اسی کی عبادت کرنا بول کو، اگر انہیں نہیں بولا تو بھی چلتا تھا، اللہ اسے پوچھتا نہیں کہیں کو نہیں بولا تو بول کو. حالانکہ ایک پرندہ جس کے پاس عقل نہیں ہے، زبان نہیں ہے، ایسا پرندہ آ کے انسانوں کے اوپر لعنت کر رہا ہے کہ انسان جس کے پاس عقل سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے کہیں کو جھکتی ہے. یہ آج ہماری حالت بھی ہے 600 ہے نہیں ہے ہماری حالت. ایک پرندہ ہمارے اوپر تھوکتا ہے آنکھوں، تم لوگ جا کے غیروں کے سامنے جھک رہے ہو، آج غیروں کی مزاروں پہ سجدہ کر رہے ہو. آج آخر عقل کہاں گئی تمہاری؟ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس اللہ کا حکم ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، مرتے دم تک میرے آگے سجدہ کرو، مرتے دم تک میری عبادت کرو. لیکن تم اس کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جا کے جھک رہے ہو. یہ اللہ کو نہیں بلکہ اینیملز تک کو، برڈز تک کو یہ بات پسند نہیں ہے تمہاری. میرا بولنے کا مقصد یہ کہ اگر ہمیں اللہ اتنی طاقت دے دے، ان کی زبان ہمیں سمجھ رہے، دنیا کی ہر مخلوق ہمارے اوپر ملامت کر رہی ہے، ہمارے اوپر تھوک رہی ہے. یہ ہو گئی پرندوں کی بات. اب آئیے ہمارے لوگوں کی حالت دیکھ لیتے ہیں ذرا کیا ہے، جس کو ہم لوگ امت محمدیہ بولتے ہیں نا، اللہ کے نبی کے فالوورز. آج ہماری حالت کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم نے اپنا سب کچھ کیا ہے دنیا کو سمجھ لیا ہے. آج کیا ہے، آج ہمارے بزنس کرتے ہیں دنیا کے حصول کے لیے،
جنرل ایجوکیشن، دنیاوی تعلیم ہماری دنیاوی حصول کے لیے، دنیا میں اچھے اسٹینڈ، اچھے پوزیشن میں رہنا، ایک کیا ہے ہماری اسٹیبلٹی رہنا، لوگوں پہ ہماری امیج رہنا، یہی ہمارا مقصد ہے۔ جو بھی چیز دنیا میں ہم لوگ حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ پاور ہو، پالیٹکس ہو، بزنس ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی چیز آپ لے لو، اصل ہمارا بیس کیا ہے، ہمارا پرپس کیا ہے؟ دنیا کا حصول ہے۔ دنیا میں لوگ ہماری تعریف کرنا، سب سے بڑا بزنس مین ہمیں رہنا، جبکہ قرآن بولتا ہے ساری کی ساری چیزیں انسانوں کی آسائش کے لیے نہیں، آزمائش کے لیے ہیں۔ آزمائش کے لیے، آسائش کے لیے نہیں۔ آسائش کہتے ہیں آرام کو، آزمائش کہتے ہیں امتحان کو۔ اور اللہ نے ہمارا پورا کا پورا جو وجود ہے آزمائش بنا کر رکھا ہوا ہے۔ سورہ ملک کے اندر اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور زندگی کو جو پیدا کیا ہے بس تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم نے سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ احسن کہتے ہیں پیورٹی کو، خالص عمل تم میں کون کرتا ہے جس کے اندر مکسنگ نہیں رہنا۔ بھائی اللہ تک پہنچانے کے واسطے ولیاں کو لاتے بیچ میں، یہ نہیں رہنا۔ اللہ بولتا پیور عمل جس کے پاس رہتا اسی کو میں آزماتا ہوں، وہی انسان کل قیامت کے دن سکسیس ہونے والا ہے۔ اگر ہم لوگ دنیا کی چیزوں میں غور کر لیں گے، جو چیزیں اللہ بچھا کے رکھا ہے ساری چیزوں میں آپ غور کر لو، چاہے یہ ہوا پانی کا جو سسٹم چلتا ہے، یہ سورج چاند کا جو سسٹم ہے، یہ پتھر، یہ درخت، اگر پتھر نہیں تو ہمیں گھر بنا سکتے، اتنی اچھی بلڈنگ کھڑ سکتی، کوئی بھی چیز لے لو آپ، ساری کی ساری چیزیں انسانوں کی خدمت کر رہی ہیں، انسانوں کو سپورٹ کر رہی ہے، ہیلپ کر رہی ہیں اس کے لیے۔ اللہ بولتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں انسانوں کی خدمت میں لگ کر اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہیں، اور وہ انسان جو اس دنیا کے اندر ایک اعلیٰ مخلوق بن کے آیا، مقدوم کی حیثیت سے، فرشتوں سے بڑھ کر اللہ نے اس کو مقام دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، کیا وہ انسان ایسی بیکار پیدا ہو گیا دنیا کے اندر؟ اللہ قرآن نے بولتا احسب الناس، لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ کیا بولا اللہ؟ احسب الناس، لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے؟ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ آج ہمیں کیا بولتے ہیں؟ بھئی ہمیں مسلمان، ایمان والے، اللہ کی 24 آورس عبادت کرتے رہتے، 5 وقت کی نماز پڑھتے، اللہ ہمارے اوپر مصیبتیں کہیں کو ڈالتا، ہم نہ پریشانی میں کہیں کو رکھتا۔ کافر جو 24 آورس اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اچھے اچھے لگژری گاڑیوں میں پھرتا ہے اور اچھے اچھے بلڈنگیں بنانے کو نہیں رکھا، لیکن اللہ ہم نہ کہیں کو ایسی ذلت میں رکھا۔ اللہ بوجھ بہت بولتا ہے، کیا انسانوں نے کیا سمجھا ہے؟ کہ وہ ایمان لانیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، قرآن حدیث کو ایکسیپٹ کر لیں گے، ہم انہیں ایسی چھوڑ دیں گے دنیا کے اندر آرام کی زندگی دے کر؟ نہیں، ہم ان کا ایگزام لیں گے، ہم ان کا انٹرویو لیں گے۔ ارے دنیا کی ایک معمولی سی کمپنی جس کے اندر ہم لوگ جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، 4 سے 5 لوگ بیٹھ کر آپ پر دباؤ ڈالتے ہیں، پورا فوکس آپ پر رکھتے ہیں، پریشر پورا آپ کے اوپر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سچویشن ہینڈل کر سکتا کہ نہیں کر سکتا کہ نہیں۔ جب دنیا کی ایک معمولی سے کمپنی میں ورک کرنے کے لیے آپ کو انٹرویو دینا پڑتا ہے تو اللہ کی اتنی بڑی کمپنی ہے دنیا، اور اللہ کے سبجیکٹ کو پوری دنیا کے لوگوں میں ہمیں پھیلانا ہے۔ اللہ نے اسی لیے ہمیں منتخب کیا ہے نا، امت محمدیہ کو، پورے سبجیکٹ کو اللہ کے دنیا کے لوگوں کے دماغ میں ڈالنا ہے، تو اللہ ہمارا انٹرویو کیوں نہیں لے گا؟ اللہ ہمارا ٹیسٹ کیوں نہیں لے گا؟ ظاہر سی بات ہے دنیا سے بڑھ کر ہمارا ٹیسٹ ہونے والا ہے۔ دنیا کی کمپنی کا مالک جو ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے اس سے کہیں زیادہ سخت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمارا ٹیسٹ لے گا اس دنیا کے اندر، یہی بول رہا ہے اللہ رب العالمین۔ اور ہمارا جو سبجیکٹ ہے عبادت، کیا ہے؟ عبادت کس کی کرنا ہے؟ اللہ کی کرنا ہے۔ آپ سے ایک سوال میں کرتا ہوں، عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کس کو بولتے ہیں آخر؟ معلوم ہے آپ کو؟ عبادت کس کو بولتے؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ بھئی ہم ایسے اس کے واسطے یہاں پہ، اگر عبادت نہیں معلوم ہے تو کیا کرتے دنیا میں؟ روکو، تھوڑے لوگوں دنیا کے اندر کئی فرقے پائے جاتے ہیں اور ہر فرقے کے اندر عبادت کا الگ الگ معنی ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں بھائی گھر والوں سے کٹ جا کو، جنگل میں چل جانا، دنیا سے کٹ جانا، بزنس نہ کو، کیا بھی نہ کو، گھران درام بیچ لے کو، جنگل میں جا بیٹھ کو کیا ہے اللہ اللہ کر لے بیٹھ جانا، ایک مقصد۔ اور بہت سارے لوگوں کی یہ فکر ہے، اکثر آپ یہودوں پہ چلے جاؤ، نصارہ میں چلے جاؤ، اکثر لوگ کیا ہے اسی کو مانتے ہیں۔ چرچ کے اندر چلے گئے، اپنی زندگی وہاں گزار لیے، جنگل میں چلے گئے، اپنی زندگی وہاں گزار لیے۔ لیکن اسلام نے مجھے اور آپ کو جو عبادت سمجھایا ہے نا، ایسا کوئی اور مذہب نہیں سمجھایا عبادت۔ اسلام نے کہا کہ عبادت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ کیا بولا اسلام؟ 2 طرح کی عبادت، ایک عبادت محضہ، ایک عبادت غیر محضہ۔
عبادت محضہ کہتے ہیں جیسے ہم لوگ کرتے نا مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں، حج کرنا، یہ سب کیا ہے؟ عبادت محضہ ہیں۔ اور ایک چیز ہوتی ہے عبادت غیر محضہ، جس کو ہم لوگ دنیاوی کام سمجھ کر کرتے ہیں۔ تمہارا بزنس بھی عبادت ہے، تمہارا بچوں کے ساتھ رہنا بھی عبادت ہے، تمہارا بیوی کا حقوق ادا کرنا بھی عبادت ہے، ساری کی ساری چیزیں ہیں تمہاری نیت کی درستگی کے ساتھ عبادت بن جاتی ہیں۔ یہ کیا بن جاتی ہے؟ تمہاری نیت کی درستگی کے ساتھ عبادت بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی زنا تو حرام ہے۔ کیا بولے؟ زنا کرنا تو حرام ہے، لیکن اگر وہی چیز حلال طریقے سے نکاح کے ذریعے اگر اپنی ضرورت پوری کریں گے تو کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ کیا کوشچن تھا ان کا؟ ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ عورت سے زنا کرے تو حرام ہے، گناہ ملتا، اگر وہی جائز طریقے سے نکاح کے ذریعے اپنی ضرورت پوری کریں گے تو کیا ہمیں ثواب دے گا اللہ؟ تو نبی نے کہا بھائی ظاہر سی بات ہے جو چیز حرام ہے اگر وہ کریں گے تو پنشمنٹ ملتی، گناہ ملتا، اگر وہی چیز اللہ حلال کر دیا دوسرے طریقے سے وہ کریں گے تو اللہ تمہیں ثواب کہیں کو نہیں دیتا، ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر تمہیں ثواب بھی ملتا۔ ہم اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اگر حلال طریقہ سلیکٹ کریں گے تو اللہ اس پر بھی ہمیں ثواب دیتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اگر کوئی انسان اپنے بیوی بچوں کی حفاظت میں مر گیا، لوگ آ کے اٹیک کر رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرتے کرتے وہیں پر مر گئے، شہید ہے، ان شہید کا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو دیا ہے۔ تو اسلام نے آ کر بتایا کہ تو تمہاری دنیاوی ایکٹیویٹی ہے وہ ایکٹیویٹی بھی تمہاری عبادت ہے، بشرطے کہ تمہارے بزنس کے اندر کوئی جھول نہیں رہنا، لوگوں کو دھوکہ دینے کی یہ نہیں رہنا۔ لوگوں کیا ہے، بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا آج کل بزنس میں، اگر تمہارے بزنس میں دھوکہ نہیں ہے تو تمہارا بزنس بھی عبادت ہے۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے ایک واقعہ بولا تھا آپ لوگوں کے سامنے، سلمان فارسی اور ابو الدرداء کا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سلمان فارسی آتے ہیں، ایک مرتبہ مہمان بن کر، چیف گیسٹ بن کر آتے ہیں، اور سلمان فارسی ہے، ابو الدرداء اس دن روزے سے رہتے، کس سے؟ روزہ رکھو رہتے۔ اپنی بیوی کو بولتے کہ بھائی ذرا دسترخوان بچھاؤ، ہمارے مہمان آئے ہیں، تو ساری کی ساری چیزیں لا کو دسترخوان کے اوپر رکھ ڈالتے اور بولتے کہ بیٹھ کو کھا لو۔ کس کو بولتے؟ سلمان فارسی کو۔ سلمان فارسی بولتے بھائی میں اکیلا کھاتا نہیں، کبھی مجھے اکیلا کھانے کی عادت نہیں ہے، میں اکیلا کھاتا نہیں، تمہیں بھی ساتھ میں بیٹھو۔ تو ابو الدرداء بولتے بھائی انا صائم، میں آج روزے سے ہوں، میں آج روزہ رکھا ہوا ہوں، سو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا نہیں سکتا۔ سلمان فارسی بولتے جب تک تمہیں ساتھ میں بیٹھتے نہیں اس وقت تک میں ٹچ بھی کرتا نہیں اسے۔ ضد کر کو کیا ہے ان کا روزہ توڑا ڈالتے اور ساتھ میں بیٹھ کو کھانا کھلا ڈالتے ان کو۔ شام ہوتی ہے پھر گھر کو آتے، بیوی کو بولتے بستر لگاؤ، بستر لگانے کے بعد پھر ابو الدرداء بولتے سو جاؤ سلمان فارسی کو۔ سلمان فارسی وہ کوشچن ریپیٹ کرتے جب تک تمہیں میرے بازو سوتے نہیں میں بھی سوتا نہیں، بھائی تمہیں سو جاؤ، میں تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہوں بعد میں آ کو سوتا ہوں۔ سلمان فارسی بولتے ہرگز نہیں، جب تک تمہیں میرے بازو سوتے نہیں میں بھی سوتا نہیں۔ اب آخر کار ضد کو سو جاتے آ کو، ایک حصہ گزر جاتا رات کا، ہلو دیکھتے ان کو سوئے کی نہیں کی بول کو، ہنگیا مسلک رہتے جناب، اٹھ کو کھڑتے تہجد کے لیے، اب بھی ایسا کھڑنے جاتے رہتے، ہاتھ پکڑ کھینچ لیتے انہوں نیچے سو جاؤ بول کو، پھر سو جاتے۔ پوری رات 3-4 بار ایسا ہوتا، انہیں اٹھتے رہتے انہوں کھینچ لے سلا لیتے رہتے، آخر نیند لگ جاتی دونوں کو بھی۔ اب لگنے کے بعد آخری پہر جب آتا تہجد کا وقت ہوتا تو سلمان فارسی اٹھتے، اٹھ کو ان کو بھی اٹھاتے، چلو تہجد کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیں گے تہجد کی۔ دونوں نماز پڑھ لیتے، اس کے بعد سلمان فارسی آ کو ان کے آگے بیٹھتے اور آ کو ایک بڑی بہترین نصیحت کرتے جو آج ہمارے لوگوں کے لیے بھی ہے، بڑی بہترین نصیحت کرتے، ان لجسدک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولزوجک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقا۔ یہ سلمان فارسی کی نصیحت ہے ابو الدرداء کے لیے۔ سلمان فارسی نے کہا ان لجسدک علیک حقا، بھئی تمہارا جسم ہے، تمہاری باڈی ہے، اس کا تمہارے اوپر حق، لہٰذا کھایا کرو، کھانا بھی کھاؤ، ہمیشہ روزے رکھو نکو۔ ولیعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ ہے اس کا تمہارے اوپر حق ہے، لہٰذا سویا کرو۔ آج لوگ اپنے اوپر خود ظلم کر لیتے ہیں، تھوڑے لوگوں نے دیکھے رہتے رات میں موبائل گھور کو ان کی آنکھیں پورا کالا ہو گئی رہتی ہے اور آنکھیں اندر چلی گئی رہتی ہے، دیکھنا کتنے دن کے سویا نہیں کہ معلوم نہیں، انہیں نیند برابر کرا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، ظاہر سی بات ہے ایک چیز کنٹینیو ہمیں کرتے رہے تو کیا ہوتا ہے، اسے خراب ہو جاتی وہ چیز۔ اگر وہ ہمیشہ ایکٹیو رہنا ہے تو اسے کیا ہے ذرا ریسٹ دینا۔ انہوں نے کہا تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، لہٰذا سویا کرو۔ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، لہٰذا اس کا بھی حق ہے تم ادا کیا کرو۔ وہ بھی ایک انسان ہے، اس کی بھی کچھ فیلنگس ہوا کرتی ہیں، ظاہر سی بات ہے تمہارے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، اگر تمہیں اسلام بول کو عبادت میں لگ گئے تو بیچاری کیا کریں گی وہاں پر، اپنے خواہشات تو کیسے دبا سکیں گی ان؟
لہٰذا کیا ہے اس کی خواہشات بھی تمہیں پوری کرنا ہے، تمہارا حق ہے۔ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر حق والے کو حق دینا ہی یہ اسلام ہے۔ کیا کہا سلمان فارسی نے؟ ہر حق والے کو حق دینا ہی اسلام ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد عمل نہیں کرے، کون؟ ابو الدرداء، جیسے آج ہم لوگ کر لیتے نہیں، امام صاحب بولے ہیں کھڑ کو ہو گیا پتھر کی لکیر ہوچ، بھائی ذرا ریسرچ کرو صحیح ہے کہ غلط ہے کہ بولے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مول صاحب، بزنس میں نا ہمیں بزنس سے ٹائم نکال کو مسجد کو آنا بڑی بات ہو گئی، تمہیں ریسرچ کرو کہتے کیا ہوا؟ وہ اتنے بڑے عالمہ پڑھ کو ہے انہوں مدرسے میں اتنے سال انہوں کر کو ہے لو، ان کی بات مان لیں گے ہمیں۔ سلمان فارسی سب سے بڑے عالم ہیں، ان کے بات کو بھی نہیں مانے ابو الدرداء، صبح کا ویٹ کرے جب تک فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوا، گئے سیدھا اللہ کے نبی کے پاس فجر کی نماز میں جا کو سارا قصہ سنے کہ ابو الدرداء ایسا ایسا کرے میرے ساتھ، اور یہ نصیحت لاسٹ میں انہوں میرے کرے، کیا یہ نصیحت صحیح ہے یا نہیں؟ کس سے پوچھے بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اسٹامپ نہیں لگائے صحیح ہونے کا، اس وقت تک عمل نہیں کرے ابو الدرداء۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق سلمان، فارس سے آئے ہوئے سلمان نے بڑی سچی نصیحت کی ہے تمہیں، یہی تو اصل اسلام ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائی، اسلام نے آ کر ہمیں بتایا کہ عبادت کیا ہے، ورنہ جتنے بھی مذاہب دنیا کے اندر ہے ان کے اندر عبادت کا اصل مفہوم نہیں ہے۔ اسلام نے آ کر کہا کہ تمہاری دنیاوی چیزیں جو تم دنیاوی چیزیں سمجھ کر کرتے ہو وہ بھی تمہاری عبادت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایک آخری مقصد جو ہمارا ہے وہ ہے اللہ نے سورۃ الصف میں بیان کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین اسلام کو سارے دینوں پر غالب کرنا، یہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ عبادت بھی اس کے لیے، سیکریفائسز بھی اسی کے لیے، آزمائش بھی اسی کے لیے۔ اصل ہمارا مقصد کیا ہے؟ سارے دینوں پر دین اسلام کو غالب کرنا، کرے تو ہمارا فائدہ۔ اللہ بولتا ہے میں تو کمپلسری کر کو چاہتا ہوں قیامت تک، چاہے کافر برا مانیں دے، مجھے مان لی ان کی بات، میں ان کو پکڑالتا نہیں، انہوں برا مانیں دے اچھا مانیں دے، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے دین کو سارے دینوں پر غالب کر کے رہوں گا، یہ تمہاری ضرورت، یہ تمہارا کام ہے، تم دنیا کے اندر کرو۔ یہ کون بولتا ہے؟ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بولتا ہے، ہمارا اصل مقصد ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں گے تو اسلام کو غالب کرنے کی بات تو دور کی، اپنے گھروں سے خود دھکے دے دے کر اسلام کو نکالتے ہیں ہم لوگ۔ آج ہمارے گھروں میں غیروں کے طریقے زندہ ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے مردہ ہو چکے ہیں۔ آج اپنے بچے کو کیا سکھاتے؟ بیٹا تمہاری زندگی کا مقصد تمہیں ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، سے پولیس بننا، آرمی آفیسر بننا، اور اسی طرح یہی مقاصد ہمارے ہوا کرتے ہیں۔ اور میں یہ چیزیں غلط بھی نہیں بولتا آپ لوگوں کو، اور جیسا کہ میرا اسٹارٹنگ ٹاپک تھا ہمارا ٹیمپرری مقصد اور ہمارا اصل مقصد، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارا وقتی مقصد تو ہو سکتی ہیں، ٹیمپرری گول تو ہو سکتی ہیں، ہمیں اس گول کو بیس بنا کر اصل گول تک ریچ ہونا ہے۔ ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اصل مقصد کو پانے کے لیے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے خالی دین پکڑ لیتے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، کچھ لوگ ہوتے دنیا پکڑ لیتے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دین پلس دنیا دونوں بھی ہونا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، انجینئر بھی بننا ہے پلس حافظ بھی بننا ہے، ڈاکٹر بھی بننا ہے، عالم بھی بننا ہے، دونوں چیزیں آپ کو لے کے چلنا ہے ساتھ میں، تبھی جا کر آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا، دین کی خدمت بھی آپ لوگ کر سکیں گے حقیقی طور پر۔ اگر آپ بھول گئے اس مقصد کو، دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنا لیے، تو اللہ بولتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ذرا پیچھے دیکھ لو، پیچھے لوگوں کی حالت کیا ہو گئی، تمہارے جیسا انہوں بھی کیا ہے اپنے مقصد کو چھوڑ ڈالے تھے، پوری کی پوری قوم کو ایک بار ہلاک کر دیا میں، کسی کو چیخ کے ذریعے ہلاک کر ڈالا، کسی کو ہوا کے ذریعے ہلاک کر ڈالا، کسی کو ایسا اٹھا پلٹ ڈالے اللہ رب العالمین۔ کیوں؟ وجہ اپنا مقصد بھول گئے تھے دنیا کے اندر آنے کا۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پرسنل ہو، الگ ہو، یا پھر پوری جماعت کے ساتھ مل کر ہو، لیکن دعوت و تبلیغ مجھے اور آپ کو کرنا ہی ہے، اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ ورنہ نبی نے کہا دنیا میں تو تم لوگ برباد ہوگے ہی، لیکن جب حشر لگے گا لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، 5 چیزیں اللہ تمہارے سے پوچھتا، جب تک اس کا آنسر نہیں کرتے ادھر کا ادھر ہلا بھی سکتے نہیں تمہیں، پیر کو تمہارے سب بس اسٹیچو بن کے کھڑے رہتے تمہیں، اور تمہارا جب تک آنسر نہیں کرتے اللہ رب العالمین کو تمہیں ہٹ بھی نہیں سکتے وہاں سے۔ سب سے پہلا کوشچن کیا ہے معلوم ہے؟ وعن عمرہ فیما افناہ، یہ جو زندگی دیا نا 50 60 70 سال کی، کیا کرے جا کو۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، جو جوانی دیا تھا تمہارے کو 10 سال 15 سال 20 سال، کیا کرے اس کے اندر۔
یہ جوانی کا سوال الگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جوانی سے پہلے کا مرحلہ بچپنا ہے. بچپن میں مائنڈ نہیں رہتا انسان کے پاس, کیا سمجھو کر ڈالتا رہتا. جوانی کے بعد کا مرحلہ بڑھاپے کا, عقل تو رہتی لیکن طاقت رہتی نہیں. بچپن میں چلو طاقت رہتی, عقل رہتی نہیں ہمارے پاس, لیکن بڑھاپے میں عقل تو رہتی, نماز پڑھنا روزہ رکھنا سب معلوم رہتا لیکن کر سکتے نہیں. کتنے لوگوں کو دیکھ رہے تھے برابر جھک سکتے نہیں, چل سکتے نہیں, گھر کے اندر بیٹھ کو پڑھتے نماز, گھر سے باہر نکل سکتے نہیں. حالانکہ خواہش کیا رہتی, نماز پڑھنا روزہ رکھنا. آج ہمارے تھوڑے بڑے لوگوں کو سنے رہتے, کیا ان کی سوچ کیا رہتی معلوم؟ آج ہمارے لوگوں کی بھی سوچ یہ ہے, بچوں کی شادیاں کر ڈالنا, پوری ذمہ داریوں سے دستبردار ہو, کوئی ایک حج کر لے, کو مسجد میں اللہ اللہ کر لے بڑھیا نا. یہ ہمارے لوگوں کی حالت ہے. گارنٹی ہے کیا تو آخر تک جیتے بول کو, بڑھاپے تک جیتے بول کو, کیا تو گارنٹی ہے تمہارے پاس لکھ لے کا اللہ کے پاس سے؟ ظاہر سی بات ہے میرے بھائیو, ہماری زندگی کی گارنٹی نہیں ہے, کب ہمارے جسم سے روح نکلتی کہنے کا نہیں معلوم ہمارے کو. تو اللہ بولتا ہے شباب ہی, جوانی مل گئی عبادت کر لو, بڑھاپے آنے کے بعد ترس جاتے تمہیں عبادت کر سکتے رہی. بچپن میں تو تم نے عبادت کیا کرنے کا معلوم نہیں, جوانی میں معلوم, عبادت بھی معلوم, طاقت بھی ہے, لیکن بڑھاپے میں طاقت نہیں رہتی لیکن معلوم تو رہتا تمہارے اوپر. جب افسوس کر لیتے تم لوگ. اب کیا بولتے بڑھاپے میں, بیٹا میں تو پڑھیا نہیں, تو پڑھ لے جا کو, بولتے نہیں ماں باپ اپنے بچوں کیا بولتے ہیں, میں تو پڑھ سکیا نہیں, تو پڑھ لے جا کو. یہ نوبت کئی کو آئی, تمہیں بھی تمہارے بچے کی عمر میں کر لیے رہتے تو یہ نوبت آتش نہیں تھی اصل. تو اللہ بولتا وعن شبابہ فیما ابلا. اور تیسری چیز وعن مالہ من این اکتسب, مال کان سے کمایا, ہوا فیما انفق, اور کہاں خرچ کرا. 4 سوال. اور آخری سوال جو آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ومن علمہ فیما عمل فیما علم. جو علم تو سیکھا, جمعہ میں آ کو, درسہ میں بیٹھ کو, اجتماع میں جا کو, اس کے اوپر کان تک عمل کریا, کان تک لوگوں کو سکھایا. یہ ہمارا آخری مقصد ہے. یہ عبادت سیکھنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, اس کے بعد دوسروں کے ہاتھ سے کرانا ہے ہمنا. اللہ بولتا علم تو سیکھ لیا, معلوم ہے الحمدللہ, نماز کیسے پڑھنا, روزہ کیسا رکھنا, دوسرے نے نہیں معلوم نا بھائی. تمہارے گھر کے بازو تمہارا ہندو بھائی رہتا ہے, ہمیں کیا بولتے ہیں بھائی, دوسرے چھیڑنا نہیں, چھیڑے تو چھوڑنا نہیں, یہ نہ بولتے ہم لوگ. ہاں, کسی جگ چھیڑنا نہیں ہمیں, انہوں چھیڑے تو ہمیں چھوڑنا نہیں. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے میرے بھائی, چھیڑنا سے ہم نہ جا کو ان کو. اگر ہمیں ہمارا سبجیکٹ ان کے مائنڈ میں نہیں ڈالے تو دوسرے آ کو ڈالتے وہاں پر. شیطان ہر راستے پہ بیٹھ کو ہے. اللہ کے نبی نے کہا کوئی بھی کام کرو, شیطان تمہارے راستے کے اندر بیٹھ کو ہے انہیں. اگر تمہیں صحیح راستے سے نہیں گئے, شارٹ کٹ لے کو آ جاتا تمہارے پاس انہیں. تو لہٰذا چند مقاصد تھے جس کے اندر, جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس کے بغیر نہ دنیا میں ہم لوگ سکسیس ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں ہم لوگ سکسیس ہو سکتے ہیں. ورنہ ہمارے موت سے لے کو جہنم میں جانے تک بھی ہم لوگ بڑا پچھتائیں گے. یاد رکھو, اسٹیپ بائی اسٹیپ پچھتائیں گے ہم لوگ. موت آ گئی, اللہ سے بھیک مانگیں گے, اللہ ذرہ ٹائم دے دل دنیا میں جا کے اچھے کام کرتے. اللہ بولتا ہے ایک وقت بھی نہیں ہے, کلّا ہرگز دیتا نہیں میں تمہارے کو. وہ اتنی زندگی دیا تھا سو کیا بھی نہیں کرے, 5 منٹ میں کیا کر لیتے تمہیں. اللہ بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگوں, یہ چیزیں آنے سے پہلے کیا ہے اپنے آپ کو سدھار لو. لہذا انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ, ایمان اور اسلام والا بنا کر زندہ رکھ. اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.